بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، گزشتہ کچھ دنوں سے ہماری جو ایک حکومتی ایم این اے ہیں کنول شوذب، تو وہ آج کل بڑی خبروں میں ہیں۔ کبھی تو وہ ہائی کورٹ میں جا کے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور اب وہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے لوگ ان کے خلاف جو ہے نا غلط مہم چلا رہے ہیں، اور وہ انصاف اور قانون سے جو ہے نا وہ مدد مانگتی ہے، اور ہائی کورٹ کو جو ہے نا وہ جذباتی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور کبھی وہ خود ایسے کام کرتی ہے جس سے خود ان کی شخصیت جو ہے نا وہ سوال نشان بن جاتی ہے۔ اب جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق ہمارا ایک مین سٹریم کا اچھا چینل ہے، نیوز چینل ہے سچ ٹی وی، تو اس کی ایک اینکر پرسن ہے، ان کو جو ہے نا انہوں نے بلایا اور انٹرویو دینے کے لیے۔ اب جو سچ ٹی وی کی اینکر بطول راجپوت ہیں، وہ جب ان کے گھر پہنچی ہیں، گھر پہنچنے کے بعد اس کا انٹرویو ہوا ہے، تو انٹرویو ہونے کے بعد جو کہتے یہ ہیں کہ جو کچھ باتیں اب ہمارے سیاستدانوں کی تو عادت ہے، جو منہ میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی انہوں نے کہیں جو شاید ان کو اچھی نہیں لگیں، یا اسی وقت انہوں نے جذباتی انداز میں کہہ دیں، لیکن بعد میں جو ہے نا ان کو احساس ہوا کہ وہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا جو ہی انٹرویو ختم ہوا تو انہوں نے ان کو ہراساں پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اور خبریں یہ ہیں، اس نے خود جو ہے بطول راجپوت نے اپنے چینل کو بتایا، ٹی وی پہ بتایا کہ مجھے انہوں نے قید کر دیا، محبوس کر دیا، اور دھمکی دی جب تک آپ میرا جو انٹرویو آپ نے لیا ہے آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتی، میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گی، آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب دیکھیں، ایک حکومتی ایم این اے اور وہ بھی عورت، وہ عورت کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے تو یہ بڑا قابل مذمت ہے۔ کیا صحافت کرنا جرم ہے؟ کیا ایک انٹرویو جو ہے نا اس کا، جس کو خود آپ نے بلایا، وہ آئی اور آپ کا انٹرویو کیا جو ہے خاتون نے، بطول راجپوت نے، تو اس کا جو ہے نا جرم بن گیا وہ؟ اور صحافتی اصول یہ ہیں کہ جب تک آپ انٹرویو نہیں دیتے یا جب تک آپ کسی اخبار نویس کو کوئی بیان نہیں دیتے، تب تک وہ آپ کی ایک پراپرٹی ہے، آپ کا اثاثہ ہے، آپ کی مرضی ہے، وہ جو ہے نا آپ کے حد تک رہے گی۔ جب آپ انٹرویو دے دیتے ہیں، کسی صحافی کو اپنی پریس ریلیز دے دیتے ہیں، پھر اس کی اب وہ مرضی اس کی ہے۔ اب یہ اثاثہ یا یہ جو ہے نا پراپرٹی یا یہ شے اب اس میڈیا ہاؤس کی ہے، وہ اس کی مرضی آئے اس کو نشر کرے، اس کی مرضی آئے نشر نہ کرے۔ لیکن کسی کو بزور طاقت زبردستی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ ڈیلیٹ کریں، یا آپ میرا انٹرویو بالکل ختم کریں اور میرے سامنے کریں، ورنہ میں یہاں سے آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ تو یہ بہت جو ہے نا حکومتی ایم این اے کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے ایسا کرنا یقیناً ایک قابل مذمت فعل تھا، اور اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر بڑی جو ہے نا اس کی جو ہے نا کافی لوگوں نے مذمت بھی کی ہے، اور اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یعنی وہ عورت جو 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رو رو کے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ جو ہے نا سوشل میڈیا کے لوگوں نے، کچھ میڈیا کے لوگوں نے غلط میرے خلاف خبریں چلائی ہیں، وہ خود اگر غلط رویہ اختیار کرے گی میڈیا والوں کے ساتھ، اور ان کو غیر قانونی طور پہ قید میں رکھے گی، اور ان کو تھریٹ کرے گی یا ان کو محبوس رکھے گی، تو آپ پھر سوچیں کہ یہ کیسا معاشرہ ہے، یا ایک حکومتی لیول پہ ہم کیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، اور کیا ہم دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو۔ تو بہرحال یہ ایک نامناسب سی بات تھی۔ تو یہ ایک حکومتی ایم این اے سے، اور خاص طور پہ اس ایم این اے سے جو عورت بھی ہے، تو عورت کے ساتھ ناروا سلوک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی مذمت ہو رہی۔ ہم بھی بطور ایک سوشل میڈیا کے اور ایک پاکستانی شہری ہونے کے، ہم یہ رویہ کوئی مذمت کرتے ہیں، اور ایسا رویہ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ انٹرویو دینے سے پہلے وہ سوچ سمجھ کر بولیں،
پہلے وہ سوچ سمجھ کر بولتے نہیں ہیں، اور جب وہ بول جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا الزام وہ میڈیا پر دیتے ہیں یا کسی دوسرے کے اوپر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بزرگ کہ پہلے تولیں پھر بولیں۔ آپ ایسا بولیں نا کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ نے کیوں ایسی بات کی کہ جو آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ وہ نہ کرتے۔ تو بہرحال یہ ایک نامناسب اور ناخوشگوار واقعہ تھا، تو میں نے کہا اس بارے میں دوستوں کو آگاہ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو کچھ کرے وہ اچھا کرے ہمارے لیے، ہمارے پاکستانیوں کے لیے اور انسانوں کے لیے۔ تو خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اور ہاں یاد رکھیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، وہ پھر کہہ رہا ہوں کہ زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے، اور وہ وہی کچھ لٹاتی ہے جو آپ اسے دیتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں آپ اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا لٹائے۔ والسلام۔